اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج 16 جنوری کو میں آپ سے مخاطب ہوں اور آج سے چند صفات سلبیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ معرفت حاصل کر سکیں۔ تو صفات سلبیہ میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا بے مثل ہونا، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوا کہ لیسا کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علم و قدرت جیسی صفات کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ان صفات کا نمونہ انسانوں کے اندر بھی قابل مشاہدہ ہے۔ البتہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اوصاف الہی اور انسانی صفات کے درمیان بہت فرق ہے، چونکہ انسانی اوصاف کے اندر محدودیت اور نقص ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی صفات کا مالک ہے جن میں تشبیہ اور توصیف سے منزہ اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نقص اور کمی کی نفی کریں انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ مثلا خدا کا ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہ دینا، جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہونا، شریک نہ ہونا وغیرہ، ان تمام صفات سلبیہ کی بازگشت پروردگار کے بے مثال اور بے نظیر ہونے کی طرف ہے۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو صفات سلبیہ کے مقابل ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کمال کو ثابت کرتی ہیں، جیسے عالم، حی، قادر وغیرہ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو صفات جمال و جلال بھی کہتے ہیں۔ اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 86 پر حدیث نمبر 1 ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کمترین معرفت کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی کمترین معرفت اس بات کا اقرار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ اپنی ذات اور صفات میں کوئی شبیہ اور نظیر نہیں رکھتا۔ آج جو توجہ مجھے دوسرے موضوع کی طرف دلانا ہے وہ موضوع ہے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھیں تو اس میں ہمیں گزری ہوئی قوموں کی حرکتوں، ان کے اعمال، ان کے افعال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ ان اعمال اور افعال کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب بھیجا گیا، جیسے قوم لوط اور اصحاب ایکا کا واقعہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 79 میں بیان ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فانتقمنا منہم وانہما لبامام مبین، تو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے سزا یافتہ علاقے آج بھی کھلے ہوئے عام راستے پر واضح طور پر بالکل نمایاں ہیں۔ تو تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ قوم لوط اور اصحاب ایکا دونوں قوموں کے شہر عام گزرگاہ پر واقع ہیں، ابھی بھی جس سے مشرکین مکہ بار بار شام جاتے آتے گزرتے تھے، اور یہ لوگ ان کی تباہیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کرتے تھے۔ تو انسان جب مطالعہ کرے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ ان قوموں پہ عذاب کیوں نازل ہوا، تو پتہ چلے گا کہ ان کے اعمال اور افعال کیا تھے۔ پھر انسان کوشش کرے کہ ان اعمال اور افعال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح موضوع قرآن و تفسیر جلالین و تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے کہ ایکا کے رہنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے اور مدین میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کے پاس
درختوں کا ایک بڑا جنگل بھی تھا۔ ایک خیال یہ بھی ہے جو تفسیر تبیان میں لکھا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، ایک اہل مدین جو آسمانی چیخ سے ہلاک ہوئے، اور دوسرے ایکا کے رہنے والے جو آگ کے بگولے سے ہلاک ہوئے۔ تفسیر تبیان اور تفسیر البین میں لکھا ہے کہ غرض مدین والوں کو صیحہ یعنی چیخ یا گرج، اور ایکا والوں کو آگ کی سزا سے مارا گیا۔ ایکا والوں پر 7 دن مسلسل سخت گرم ہوا چلتی رہی۔ اس گرمی سے تنگ آ کر وہ لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور جنگل کے درختوں کے نیچے پناہ لی۔ اس وقت خدا نے آگ کی ہوا بھیجی جس سے وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے، خس کم جہاں پاک۔ تو یہ گزشتہ قوموں کے حالات پڑھ کر ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی جو حالات کی خرابی ہم محسوس کرتے ہیں، موسموں کی شدت، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو انسان بس کوشش کرے اور شہادت کا خواہش مند رہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی جلد کی میں صفحہ حدیث نمبر 1517 ہے کہ جو شخص اپنے دل سے شہادت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتی ہے، خواہ اسے نصیب نہ بھی ہو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی جلد کی صفحہ 1517 ہی پر یہ حدیث بھی ہے، جس کو کنز العمال میں بھی جلد 4 میں لکھا گیا ہے کہ جو شخص صدق دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلت عطا فرماتا ہے، اگرچہ وہ بستر کی موت ہی مرے۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند عالم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو اور ہمیں شہادت کا درجہ ملے۔ یعنی شہادت کے درجے کے لیے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے، اور یہ بڑی سعادت ہے۔ اس کے لیے انسان تیاری اس انداز سے کرے کہ اپنے ذمے کوئی حق کسی انسان کا نہ ہو، کوشش کرے کسی کا قرض ہے وہ ادا کر دے، خدا نہ کرے اس کی واجب نمازیں ہیں، واجب حج ہے، واجب روزے ہیں، خدا نہ کرے اگر چھوٹے ہوئے ہیں تو ان سب کو ادا کرے، اور اس طرح سے وہ مطمئن رہے کہ انشاءاللہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ حقوق اللہ میں سے اور نہ حقوق العباد میں سے، اور پھر انسان شہادت کی دعا کرتا رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بارگاہ احدیت میں اس فضیلت کو پانے کی دعا کرتے رہیں کہ خدا ہمیں شہادت نصیب کرے، اور خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لشکر میں اور امام کی معیت میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور امام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ امام کی خدمت میں پیش کر سکیں، کیونکہ امام حجت خدا ہیں، اور امام جب تشریف لائیں گے تو وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، پوری کائنات عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، اور ہمیں ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے کہ ہم بجائے ہوس اور لالچ کے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ خداوند عالم ہم سب کا حامی و نگہبان ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔